السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اگر سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ محرم الحرام کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے یہ پروگرام چل رہے ہیں۔ تو میں تقریر تو نہیں، اس عنوان سے ایک اصول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مگر آپ کو بہت توجہ سے بیٹھنا ہوگا۔ ہم جو اہل السنت والجماعت ہیں، ہماری ایک آنکھ کا نور اہل بیت ہے اور دوسری آنکھ کا نور اصحاب رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک آپ کی زندگی گھر کی دہلیز سے باہر ہے اور ایک زندگی گھر کی دہلیز سے اندر ہے۔ باہر کے گواہ اصحاب رسول ہیں اور اندر کے گواہ اہل بیت کرام ہیں۔ میں کیونکہ پہلی کلاس کا طالب علم ہوں، اس لیے میری عادت پہلی کچی سے بات شروع کرنے کی۔ علماء کرام سے معذرت چاہوں گا کہ میں نے گویا کہ پہلی جماعت کا سبق دہرانا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، اصحاب رسول کسے کہتے ہیں۔ اہل بیت لفظی معنی تو ہوتا ہے گھر والے، ویسے اس کا مصداق 5 طبقے ہیں۔ 5 جماعتوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ کے ازواج مطہرات۔
نمبر 2 اہل کسا، وہ 5 افراد جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 4 افراد جن کو آپ علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے بٹھایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما اور ان کو بھی پاک فرما۔ یہ دوسرا طبقہ ہے اہل بیت کا۔ تیسرا طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے داماد۔ آپ کی اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، یہ تیسرا طبقہ ہے، اور آپ کے داماد یہ چوتھا طبقہ ہے، اور 5واں طبقہ ہے وہ اہل بیت جن پہ صدقہ حرام ہے، اور صدقہ 4 خاندانوں پر حرام ہے: آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل۔ ان 5 طبقوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کچھ؟ ان 5 طبقوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ایک طبقہ بزد ہے ازواج مطہرات میں اہل بیت کو بند کرنے پر، اور ایک طبقہ بزد ہے اہل کسا، چادر کے نیچے آنے والوں کو اہل بیت میں بند کرنے پر۔ ہم کیونکہ اہل السنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کو بھی سب کو مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی۔ جی میرے ساتھ بولیں گے تھوڑا؟ آپ کا گلا تو خراب نہیں ہے نا؟ ہم صحابہ کرام کو بھی سب کو مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی۔ صحابہ کرام، اہل بیت سے متعلق میں نے عرض کر دیا 5 طبقے ہیں، اور صحابہ کرام کی گنتی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے صحابہ کی گنتی ابو بکر کی الف سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ مجھے اندازہ تھا کہ آپ نے یہی کہنا ہے۔ فیس بک پر بھی چل رہا ہے کہ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک توبہ کیجیے۔ ہم کو 4 صحابہ کو ماننے والے تھوڑا ہے۔ صحابہ کرام کی گنتی ابو بکر صدیق کی الف سے شروع ہوتی ہے اور وحشی بن حرب کی یا پر ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے آخری صحابی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وحشی بن حرب۔ یاد رہے گی بات؟ تو صحابہ کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابو بکر کی الف سے۔ ابو بکر یاد رکھنا یہ دین کی اکائی ہے، ابو بکر دین اسلام کی اکائی ہے، یہاں سے گنتی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور کچھ حدیث کے طلباء بھی تشریف رکھتے ہیں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ایک بات حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں گا، ہمارے ہاں محدثین کے 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جب وہ احادیث کو جمع کرتے ہیں تو وہ ان صحابہ کرام کی احادیث پہلے لاتے ہیں جو ایمان میں سب سے پہلے، پھر جو اس کے بعد، پھر جو اس کے بعد، یعنی وہ احادیث جمع کرتے وقت
ترتیب رکھتے ہیں ایمان کے اعتبار سے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو احادیث کے جمع کرتے وقت ترتیب رکھتا ہے مقام کے اعتبار سے، جس کا مقام سب سے زیادہ وہ پہلے، جو اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو ترتیب رکھتا ہے حروف تہجی کے اعتبار سے، جن کے نام میں الف پہلے ہے ان کی پہلے، پھر با، پھر تا، پھر سا۔ لیکن ابو بکر وہ ہے جنہوں نے ایمان میں تقدیم کا لحاظ کیا، ان میں بھی ابو بکر پہلے ہیں، جنہوں نے مقام میں تقدیم کا لحاظ کیا ان میں بھی ابو بکر پہلے ہیں، اور جنہوں نے حروف تہجی کا اعتبار کیا ان میں بھی ابو بکر پہلے ہیں۔ ایک اور بات سمجھیں، ایک ہوتا ہے کمال اور ایک ہوتا ہے شرف۔ کمال ایک ہے کمال اور ایک ہے شرف۔ یوں سمجھیں کہ میرے ایک استاد ہیں، میں نے ان سے علم پڑھا ہے، گویا کہ میرے استاد میں یہ کمال ہے کہ اس نے اپنے علوم کو میرے اندر منتقل کر دیا ہے۔ اب استاد محترم مجلس میں تشریف لائے، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرا کھڑا ہونا ان کے کمال کی وجہ سے ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے استاد محترم کے صاحبزادے آ گئے، میں ان کو بھی دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان سے علم حاصل نہیں کیا، مگر ان کو دیکھ کر کیوں کھڑا ہوا کہ اس بچے کو شرف حاصل ہے کہ یہ میرے استاد کا بیٹا ہے۔ تو یاد رکھنا، ایک ہے کمال اور ایک ہے، سارے بولو، سارے بولیں گے، شرف۔ اصحاب رسول وہ ہیں جن کو کمال حاصل، اور صحابہ کرام اور اہل بیت وہ ہیں جن کو شرف حاصل ہے حضور کی رشتہ داری۔ بہت توجہ سے، ایک طالب علمانہ بات ہے، اللہ جل شانہ نے جب خلافت دینا چاہی اپنی، تو اللہ کے سامنے دو قومیں تھیں، ایک انسان اور ایک فرشتے۔ فرشتوں کو شرف حاصل تھا، عرش کو اٹھا رہے ہیں، جنت میں پھر رہے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بس فرمان آنے کی دیر ہے فوراً بجا لاتے، لیکن ان کو کھانے کی حاجت نہیں، پینے کی حاجت نہیں، بیوی کی حاجت نہیں، بچوں کی حاجت نہیں۔ فرشتوں کو شرف حاصل ہے اور انسان کو کمال، کہ کھانے کی حاجت، پینے کی حاجت، بیوی کی حاجت، بچوں کی حاجت، اس کے باوجود سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے۔ تو انسان کو کمال حاصل ہے اور فرشتوں کو شرف۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی خلافت دینا چاہی تو فرشتے بھی موجود تھے اور انسان بھی۔ جب فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اللہ اتجعل فیہا من یفسک الدماء، یا اللہ آپ ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنانے والے ہیں کہ جو زمین پہ فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے تو ہم بہت ہیں۔ فرشتوں کو تو یہ کہہ کے چپ کرا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لیکن کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ کہ سب فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، یعنی خلافت دی آدم کو، اور آدم کو خلافت دے کے فرشتوں کو پیچھے لایا، کہا تم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، وہ ان میں سے تھا، وہ ان میں سے نہیں تھا، فرشتہ تو نہیں تھا نا، جنات میں سے تھا، کان من الجن، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو بہت توجہ چاہوں گا، ایسا نہ ہو میں گیئر لگاؤں اور آپ کو پتہ نہ چلے، بہت جاگ کر بیٹھیں۔ تو طبقے دو تھے، شرف بھی اور کمال بھی۔ اللہ نے اپنی خلافت شرف کو نہیں دی، کس کو دی؟ کمال کو۔ جب میرے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کے سامنے کمال بھی تھا اور شرف بھی۔ کمال حاصل تھا ابو بکر صدیق کو، اور شرف حاصل تھا حضرت عباس اور حضرت علی کو۔ اب سنت اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ خلافت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کمال کو، اور شرف کو لایا تھا پیچھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صدیقہ کائنات سے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور آپ دو شخصوں کا سہارا لے کے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سہارا لے کے پیچھے پہنچ گئے اور پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ اگر میں اپنے انداز میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ کمال سے کہو کہ مصلی پر چلے اور میں شرف کو پیچھے لے کے آتا ہوں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کمال سے کہو کہ آگے چلے اور میں شرف کو پیچھے لے کے آتا ہوں۔ چنانچہ کمال آگے گیا، حضرت عباس اور حضرت علی پیچھے آئے، تو فرشتے بھی پیچھے آ گئے، جو نہیں آئے وہ ان میں سے نہیں تھے، اور ابو بکر کے بھی سب پیچھے آ گئے، جو نہیں آئے ان میں سے نہیں تھے۔ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا اصحاب رسول یہ کمال ہے، اور اہل بیت یہ کیا ہے؟ شرف ہے۔ ہماری آنکھوں کا نور ہے دونوں، ہمارا ایمان ہے۔ جس پرندے کا ایک پر ٹوٹا ہوا ہو اور ایک پر سلامت ہو وہ کبھی پرواز نہیں کر سکتا۔ جس آدمی کی ایک آنکھ سلامت ہو وہ کبھی سفر نہیں کر سکتا، ایک خراب ہو وہ جگہ جگہ گرے گا، جگہ جگہ مسائل بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ستاروں کے ساتھ اور اپنے اہل بیت کو کشتی نوح کے ساتھ تشبیہ دی۔ عجیب تشبیہ۔ صحابہ کرام کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ بولیں ذرا، ستاروں کے ساتھ۔ تھک گئے ہیں آپ لوگ؟
اصحاب رسول کو تشبیہ دی کس سے؟ سارے بولیں گے. اور اہل بیت کو بھئی یہاں کشتی کی کیا ضرورت پڑی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس میں فتنوں کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو. یہ بھی ہے کہ بے دینی کا سیلاب ہوگا. اب جب بے دینی کا سیلاب بھی آ جائے اور گھٹا ٹوپ اندھیرا بھی چھا جائے تو کشتی کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور ستاروں کی ضرورت بھی پڑتی ہے. جو کشتی کو چھوڑے گا وہ بھی جائے گا، جو ستاروں کو چھوڑے گا وہ بھی جائے گا. لہذا ہم اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں اور سارے بولو اہل بیت کو بھی سب کو مانتے ہیں. اہل بیت کو ماننے کے مدعی تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، مگر ذرا غور فرمائیے. میں کہہ رہا ہوں ہم اہل بیت کو سب کو مانتے ہیں. حضور علیہ السلام کی اولاد سے بات کو شروع کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ جی سارے بولیں گے. حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. بیٹوں کے بارے میں 2 قول ہیں، 3 یا 4. ٹھیک ہے. اچھا، حضور علیہ السلام کی اولاد بیٹوں سے نہیں چلی، آپ علیہ السلام کی اولاد چلی بیٹیوں سے. تو آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. آپ سب اہل بیت کو مانتے ہیں نا؟ مکر نہ جانا راستے میں. سب اہل بیت کو مانتے ہیں نا؟ آپ بیٹیاں کتنی مانتے ہیں؟ جو 4 مانتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کریں. ماشاءاللہ. حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی؟ پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب. پہلی بیٹی کا نام ابھی پتہ چل جانا ماننے والوں کا. پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب، دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا. اچھا، بیٹیاں آپ سب کو بتائیں کتنی ہیں؟ 4. اچھا، نواسے کتنے ہیں؟ ہمارے ہاں سنی اس کو کہتے ہیں جو سن کر مسلمان ہوا اس کو پتہ شتا کچھ نہ ہو. مجھے پتا تھا کہ پھسلن میں جا کے گاڑی پھنسے گی، مسئلہ گڑبڑ ہوگا، اس لیے میں نے کہا تھا جاگتے رہنا. بیٹیاں کتنی؟ 4. نواسیاں کتنی؟ 8. لیکن ہمیں کتنے معلوم ہیں؟ 2. سچی بات کر رہا ہوں نا؟ حالانکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں. حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی؟ پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب، میں نے سبق یاد کرانا ہے. پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب. نکاح کس سے ہوا؟ ابو العاص سے. یاد رکھنا، جس طرح نبی کی بیٹیاں اہل بیت ہیں اس طرح نبی کے داماد بھی اہل بیت ہیں. یاد رکھنا. حضور علیہ السلام کی پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب. نکاح کس سے ہوا؟ ابو العاص سے. اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 2. سیدہ زینب کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے. پہلی بیٹی، دوسرا بیٹا. بیٹی کا نام ہے امامہ بنت ابی العاص. بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامہ. بیٹے کا نام علی. بیٹی کا نام امامہ اور بیٹے کا نام. حضور کی پہلی نواسی امامہ اور پہلا نواسا علی. ذرا جاگتے رہنا. یہ پتہ ہے کون ہے امامہ؟ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ کیا کوئی آدمی بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچی کو اٹھا کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، وہ خوش نصیب بچی جس کا بخاری شریف میں ذکر ہے، جس کو اٹھا کر حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، وہ امامہ بنت ابی العاص ہے. جاگ رہے ہیں آپ؟ سنی بننا ہے تو پورے بننا ہے. کیا نام ہے؟ امامہ بنت ابی العاص. کون خوش نصیب امامہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس ایک خوبصورت ہار ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ ازواج مطہرات میں سے حضور علیہ السلام کا برتاؤ ہی سب کے ساتھ ایسا تھا، ہر ایک سمجھنے لگی کہ یہ ہار مجھے ملے گا۔ اتنی دیر میں ایک چھوٹی معصوم بچی گرتی پڑتی حضور علیہ السلام کے صحن میں داخل ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے وہ ہار لیا اور اس بچی کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بچی کون ہے؟ امامہ بنت ابی العاص، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی میرے بعد اگر تم کسی سے نکاح کرو تو میری بھانجی امامہ سے نکاح کرنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد سب سے پہلا نکاح امامہ بنت ابی العاص سے کیا۔ ہے تو جو آپ کی جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں جی؟ تو نواسیاں کتنی ہو گئی؟ ایک، اور نواسے ابھی ہے علی بن ابو العاص۔ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو کتابوں میں واقعہ ہے اگرچہ روایت ضعیف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور حضرت علی نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں پر لاٹھی ماری۔ علماء نے لکھا ہے یہ علی بن ابی طالب نہیں، نواسہ رسول علی بن ابو العاص ہے، کیونکہ فتح مکہ کے دن حضور کی سواری پر علی بن ابی طالب نہیں، نواسہ رسول علی بن ابو العاص سوار تھے۔ ہے توجہ آپ کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی کا نام ہے سیدہ رقیہ۔ کس سے نکاح ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کتنے بچے پیدا ہوئے؟ ایک۔ نام کیا ہے؟ عبید اللہ۔ کیا نام ہے؟ عبید اللہ۔ 5 سال کی عمر میں فوت ہو۔ تیسری بیٹی کا نام ہے ام کلثوم۔ نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کوئی اولاد نہیں۔ اب نواسے ہو گئے 2 اور نواسی کو گنتی بھی جانتے ہو میرے آ رہی ہو، 3 ہو گئے نا، نواسی 1 اور نواسے 2۔ آگے چلیے، آپ علیہ السلام کی چوتھی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 5۔ کتنے بچے ہوئے؟ 5۔ حسن، حسین، محسن، ام کلثوم، زینب۔ تو 2 نواسییں، 2 بیٹیاں، 3 بیٹے۔ 2 بیٹے پہلے تو کتنے بن گئے؟ 3 اور 2 5 جی۔ 2 بیٹیاں پہلے، ایک بیٹی پہلے 2 بعد میں، یہ بن گئے 3۔ 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 8۔ ہمیں کتنوں کا پتہ ہے؟ مقررہ نہیں ہے مسجد میں بیٹھے، تو ہم سارے اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ محرم الحرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور امام حسن کی شہادت کب ہوئی؟ سب کے ماننے والے ہیں نا؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ امام حسن کی شہادت کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی شہادت 5 ربیع الاول کو ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی شہادت 5 شوال کو ہوئی۔ ربیع الاول کا قول راجح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ تو اہل بیت کے 5 طبقے ہو گئے۔ صحابہ کرام کو بھی سب کو مانتے ہیں، اور اہل بیت کو بھی۔ ذرا تھوڑا سا تیز چلیں، سفر لمبا ہے۔ ہم صحابہ کو بھی سب کو مانتے ہیں، اور اہل بیت کو بھی سب کو مانتے ہیں۔ صحابہ کون ہے اور اہل بیت کون ہے؟ تھوڑا سا سمجھیے۔ صحابہ کون ہے؟
قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ نام ہے فضا کا۔ یہ فضا ہے نا ہمارے سامنے، ہم کہتے ہیں نیلا آسمان، تو ماہرین کہتے ہیں یہ آسمان کا رنگ نہیں ہے، آسمان تو بہت دور ہے، یہ جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے نا یہ فضا کا رنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے فضا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاری طیب صاحب لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام فضا ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہے۔ بہت وجہ، حضور علیہ السلام کیا ہے؟ اچھا، سورج جو ہی نکلتا ہے تو روشنی سب سے پہلے فضا پہ پڑتی ہے، فضا پھر روشنی کو اپنے اندر لیتی ہے اور چلتے چلتے روشنی کو اپنے اندر اس طرح لیتی ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے۔ اب ہم جب آنکھیں کھولتے ہیں تو سورج نظر آتا ہے، فضا نہیں، حالانکہ راستے میں فضا ہے۔ تو فضا نے سورج کو مکمل اپنے اندر لے لیا، اب فضا نظر نہیں آتی، سورج نظر آتا ہے۔ قاری طیب صاحب لکھتے ہیں اصحاب رسول بھی فضا ہیں، حضور سورج ہے۔ اصحاب رسول نے سورج کی روشنی کو اپنے اندر لیا، حضور علیہ السلام کا رنگ اپنے اندر لیا اور رنگ اپنے اندر اس طرح چڑھایا، اس طرح چڑھایا، اصحاب رسول پر حضور کا رنگ اس طرح چڑھا کہ صحابہ کی حیثیت ختم ہو گئی درمیان میں سے۔ اب ہم دیکھتے ابو بکر کو ہیں، صداقت محمد کریم کی نظر آتی ہے، دیکھتے فاروق اعظم کو ہیں، عدالت محمد کریم کی نظر آتی ہے، دیکھتے عثمان غنی کو ہیں، حیا محمد کریم کی نظر آتی ہے، دیکھتے علی المرتضیٰ کو ہیں، شجاعت محمد کریم کی نظر آتی ہے۔ صحابہ فضا ہیں، صحابہ نے اپنی حیثیت کو ختم کر دیا، اب ایک ایک صحابی حضور کی ادا ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سر نور حسن شاہ صاحب بخاری، تو بڑوں کی باتیں بس نقل کر رہا ہوں، ہم تو چھابہ فروش ہیں، بات صرف آواز لگا رہے ہیں۔ سید نور حسن شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے۔ نور حسن شاہ لکھتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے کمال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حضور علیہ السلام کی ذات میں جمع کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ روح اللہ تک سب نبیوں کے کمالات کو حضور علیہ السلام میں جمع کر دیا اور جمع کر کے اس گلدستے کا نام محمد رکھ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم اس گلدستے کو دیکھتے ہیں تو اس گلدستے کا نام گویا سارے انبیاء کے کمالات کے مجموعے کا نام محمد ہے اور اس کی خوشبو کا نام اصحاب رسول ہے۔ پھولوں کا نام محمد ہے اور پھولوں کی جو فضا خوشبو ہے اس کا نام اصحاب رسول ہے۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ ایک ایک نبی کی ادا ایک ایک صحابی میں پائی جاتی ہے۔ آج کچھ نااہل اور نالائق، آج کیونکہ میڈیا کا دور ہے، چور تو یہاں بہت سے ہیں، چوروں کے تعارف کا وقت نہیں۔ ویسے بھی میں صحابہ کرام کے ذکر سے جو فضا معطر ہو رہی ہے اس کو گدلا نہیں کرنا چاہ رہا، مگر ہمارے زمانے کا ایک چور اور ڈاکو، اس کا نام محمد علی مرزا ہے، جو رافضیت کا دروازہ ہے۔ آج قوم کو سمجھ نہیں آ رہی، کل آئے گی۔
اس لیے بات سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میں صرف یہاں بیٹھ کر نہیں کہہ رہا، کیونکہ اس کے چیلے چپٹے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کا ابن تیمیہ ہے، یہ وقت بتلائے گا. میں پچھلے دنوں جہلم میں گیا، وہاں بھی کہا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، بات کو ذرا سمجھا. آج اصحاب رسول پر بولنے کے لیے نیا طرز اختیار کیا. عنوان یہی کہ جی تاریخ یہ کہہ رہی ہے، تاریخ یہ کہہ رہی ہے. تو ایک مسئلہ سمجھیں، تورات اپنے زمانے کی سچی کتاب ہے یا نہیں؟ جی کس پہ اتری ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ. جاگ رہے ہیں نا؟ انجیل بھی اپنے زمانے کی سچی کتاب ہے نا؟ زبور بھی اپنے زمانے کی سچے نبی پر اتری ہے، سچی کتاب. اور قرآن کریم بھی سچی کتاب. ایک آدمی کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اور ہم تورات اٹھا کر پڑھتے ہیں، تورات میں لکھا ہے کہ یہ اچھا آدمی نہیں. پھر ہم انجیل کو دیکھتے ہیں، انجیل میں بھی لکھا ہے کہ یہ اچھا آدمی نہیں. پھر ہم زبور کو دیکھتے ہیں، زبور بھی کہتی ہے کہ یہ اچھا آدمی نہیں. مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے. آپ کس کی بات مانیں گے؟ جی آہستہ بول رہے ہیں. کس کی بات مانیں گے؟ تورات کی نہیں؟ چھوڑ دیں گے؟ دیکھ لو، دھیان سے بات کرو. مولوی ڈھیر سارے بیٹھے ہیں، خیال سے. تورات کو چھوڑ دیں گے؟ انجیل کو، زبور کو؟ اب ذرا غور فرمائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ کو کدھر لے جائیں، اور خدا کے بندو ہم قرآن کریم کے مقابلے میں سچی تورات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سچی انجیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سچی زبور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تم قرآن کریم کے مقابلے میں ہم سے تاریخ منوانا چاہتے ہو؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم تو قرآن کریم کے مقابلے میں سچا تورات نہیں مانتے، سچی انجیل نہیں مانتے، سچی زبور نہیں مانتے. تو قرآن کریم نے جب اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو قرآن کریم کے اس واضح اعلان کے بعد اب ہم کسی اور کی بات مان سکتے ہیں؟ جی بولے نا ذرا، کسی اور کی بات مان سکتے ہیں؟ خدا کے بندو ہم تو سچا تورات نہیں مانتے، ہم تو سچی زبور نہیں مانتے، ہم تو سچی انجیل نہیں مانتے قرآن کے مقابلے میں. میں کہہ رہا ہوں صرف نہیں، وہ دیکھیے جناب فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے سامنے تورات کے اوراق لے کر کھڑے، بخاری شریف کی روایت، تورات کے الفاظ پڑھتے ہوئے فاروق اعظم مجلس مبارک میں داخل ہوئے. حضور علیہ السلام نے دیکھا تو چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. حضور علیہ السلام سیدنا فاروق اعظم فوراً سمجھ گئے، فوراً کہا رضیت باللہ رب و بالاسلام دین، فوراً پڑھنا شروع کر دیا. مزاج شناس نبوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، عمر اگر آج جناب موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ان کو بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا. میری موجودگی میں صاحب تورات کی بات نہ چل سکتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم قرآن کریم کے مقابلے میں تاریخ کی بات کو مان لیں گے؟ یہ کیسے ممکن؟ ایک بات اہل بیت سے بتا دیں،
میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، واقعہ آپ نے سنا ہوگا بارہا، 3 حادثے راستے میں پیش آئے، کشتی کو توڑا خضر علیہ السلام نے، بچے کو مار دیا، اور ایک دیوار تھی وہ ٹیڑھی ہو رہی تھی، اس کو سیدھا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان کو تو یوں کہہ دیا کہ کمٹمنٹ ہماری تمہارے ساتھ یہ تھی کہ بات نہیں کرنی، کیوں بات کر رہے ہو؟ جب واپسی ہونے لگی اب بتلانے لگے حکمتیں، کہا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، یہ جو دیوار تھی یہ 2 بچوں کی تھی، فی المدینہ شہر، وکان تحتہ کنز لہما، پھر کیا ہوا جو بچوں کی دیوار تھی؟ کہا اس کے نیچے خزانہ دفن، خزانہ دفن ہوا، پھر کیا ہوا؟ حفاظت کیوں کی جا رہی ہے خزانے کی؟ کہا کان ابوہما صالحا، مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کا مسئلہ نہیں، مسئلہ بڑوں کا ہے، بچوں کے باپ کا ہے کہ یہ نیک آدمی کی اولاد ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کون تھا یہ نیک آدمی جس کی بات ہو رہی؟ تو علامہ شامی لکھتے ہیں کہ یہ آدمی 7 نسلیں پہلے گزرا تھا۔ کتنی نسلیں؟ تو اس سے علماء نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ ایک نیک آدمی کی نیکی کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ نیک آدمی 7 نسلیں پہلے گزرا تھا۔ علامہ شامی لکھتے ہیں اگر نیک آدمی کی نیکی کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے تو نبی کا اثر کتنی نسلوں تک جائے گا؟ تو اہل بیت وہ ہیں جن کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ اس لیے جس طرح ہمارے ایمان کا حصہ اصحاب پیغمبر ہیں، اسی طرح ہمارے ایمان کا حصہ اہل بیت کرام۔ جس طرح ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ ہاں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، تک تو نہیں گئے؟ جی آہستہ آہستہ بول رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر ہوئے، بس میں سمیٹ رہا ہوں، گاڑی کنارے لے جا رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ میرا لحاظ نہیں کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم کی جان ہے، جب تک لوگ تم سے میری وجہ سے اتنی محبت نہیں کریں گے کہ آپ تمہاری محبت اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے ان کو زیادہ نہیں ہو جائے گی، وہ مسلمان نہیں ہوں۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام کی محبت فرض ہے، اس طرح آپ کے اہل بیت کی محبت بھی۔ علامہ سخاوی نے لکھا ہے کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 چیزوں میں شریک کیا۔ ایک، جس طرح حضور علیہ السلام کی محبت فرض ہے، اہل بیت کی بھی محبت فرض ہے۔ نمبر 2، جس طرح اللہ اپنے نبی کو خود پاک کرتا ہے، اہل بیت کو بھی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور توجہ ہے، اہل بیت میں سب سے پہلے آتی ہیں ازواج مطہرات۔ کون آتی ہیں؟ اور بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کا لباس ہوتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اچھا، ایک حضور علیہ السلام کا وہ لباس ہے جو آپ بدن پر پہنتے ہیں، جب اس کی باری آئی تو کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کو خود پاک کیجئے۔
اور ایک وہ لباس ہے جو بستر پر ہے۔ جب اس کی باری آئی تو کہا اس کو میں خود پاک کروں گا۔ ابھی یہ کیا بات ہوئی؟ اس لباس کے بارے میں تو کہا خود پاک کیجئے، اور اس کو کہا کہ میں خود پاک کروں گا۔ تو علماء نے کہا اس لیے کہا، یہ اس بات اس لیے کی کہ اس کو میں خود پاک کروں گا کہ اگر کوئی اس لباس کو گندا کرنے کی کوشش کرے گا تو صفائی دینے بھی میں خود ہی آؤں گا۔ لہذا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا تو صفائی دینے بھی خود آ گئے۔ جاگ رہے ہو کہ ایسا ایسا بھاگ رہے ہو؟ ایک اور بات یاد آئی بڑی عجیب۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تھا نا فرعون، اس کی بیوی کا نام تھا آسیہ۔ شادی تو نہیں ہوئی تھی، کم بخت نے زبردستی شادی رچائی تھی، بارات لے کے زبردستی اغوا کر کے لے آیا۔ سیدہ آسیہ حسین بہت تھی، تو سیدہ آسیہ نے اس کو اپنے قریب نہیں آنے دی۔ بہت توجہ رہے میری طرف۔ لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ فرعون چاہتا تھا کہ میری مرضی سے مجھے قریب آنے دے، سیدہ آسیہ نے قریب نہیں آنے دیا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ساری زندگی سیدہ آسیہ کو چھو نہیں سکتی۔ تو علماء نے یہ بات اخذ کی کہ سیدہ آسیہ کو فرعون کیوں نہیں چھو سکا؟ کہا اس لیے کہ اس نے جنت میں حضور علیہ السلام کی بیوی بننا ہے، اور حضور کا وجود مسعود پاک ہے، لہٰذا اللہ نے آپ کی بیوی کو بھی پاک رکھا، اس پر فرعون کا ناپاک جسم اس کے ساتھ نہیں لگنے دیا۔ اب کیا خیال ہے، جس نے بیوی بننا ہے اس کی تو حفاظت کی جا رہی ہے، اور جو بیوی بن چکی ہے اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، ازواج محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو خود پاک کیا ہے، اور تیسری شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر جس طرح صدقہ حرام ہے، اس طرح اہل بیت پر بھی صدقہ حرام ہے۔ اور چوتھی شان یہ ہے کہ نبی پر درود پڑھنے کا حکم ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، دارقطنی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور مجھ پہ درود نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں، اور جس نے درود پڑھا اور میری آل کا ذکر نہیں کیا اس کا درود نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جس طرح نبی پر درود ہے اس طرح نبی کی آل پر بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح سلام کا حکم ہے۔ تو 5 چیزوں میں اللہ جل شانہ نے اہل بیت کو نبی کے ساتھ رکھا۔ اس لیے ہم پر جس طرح صحابہ کرام کی محبت ہے، صحابہ کرام کا اکرام ہے، اسی طرح بولو ذرا جی، اسی طرح اہل بیت کا بھی ہے۔ لہذا ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اصحاب رسول ہماری ایک آنکھ کا نور ہے، اور اہل بیت کرام ہماری دوسری آنکھ کا نور ہے۔ بس بات میری ختم ہوئی۔ محرم الحرام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسلام میں کیا یہ پہلی شہادت ہے؟ جی جی بھائی،
اسلام کی تو پوری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے. تو ہم حضرت امام حسین کو شہید تو مانتے ہیں، مگر ہمارے ہاں شہیدوں پر رونے کا رواج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت ہمارے ہاں اعزاز ہے. اعزاز کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو ہی شہید جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے. تو جس شخص کو اللہ کا دیدار ہو اس پر ہونا چاہیے. ہیں جی؟ اچھا، آپ میں سے کسی نے حج کیا؟ حج یا عمرہ جنہوں نے کیا ذرا ہاتھ کھڑے کریں. حج یا عمرہ جنہوں نے کیا ہاتھ کھڑے کریں، ہاتھ سب کھڑے رکھیں، ثواب ملے گا. جزاک اللہ. اچھا، جب کوئی آدمی حج کر کے، بس جزاک اللہ، حج کر کے یا عمرہ کر کے واپس آتا ہے تو ہم اس کو ملنے جاتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں ہم ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو بیت اللہ کو دیکھ کر آئیں. ایسی ہے نا؟ ہم ان کو دیکھنے جاتے ہیں نا، تو ہم جا کر یہی کہتے ہیں نا کہ حضرت بڑا افسوس ہوا، 8-10 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، آپ 1 مہینہ تک گھر سے باہر رہے ہیں، کہتے ہیں نا. بلکہ کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں نا. ایسی ہے نا؟ مبارکباد دیتے ہیں. اب اس آدمی کو ہم مبارکباد دیتے ہیں جو بیت اللہ کو دیکھ کر آئے اور جو بیت اللہ کے رب کو دیکھ کر آئے. جی، اگر بیت اللہ کو دیکھنے والا مبارکباد کا مستحق ہے تو بیت اللہ کے رب کو دیکھنے والا مبارکباد کا مستحق نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اوکے جی. حضرت قرآن ہاتھ چو ڈگ جاوے تو پھر افسوس تو ہوتا ہے نا. قرآن ہاتھ سے گر جائے پھر افسوس تو ہوتا ہے نا. قرآن پر یا ہاتھوں پر؟ بہت توجہ. قرآن ہاتھ سے گر جائے افسوس تو ہوتا ہے. قرآن پر یا ہاتھوں پر؟ جی، ان ہاتھوں پر نا، یا قرآن پر؟ ان ہاتھوں پر. تو افسوس کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، ان ہاتھوں کا کرو نا جو نواسہ رسول کے خون میں ملوث ہیں. نواسہ رسول پر تو ماتم نہ کرو نا، افسوس ان پر تو نہ کرو. سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہم شہید تو مانتے ہیں مگر شہیدوں پر رونے کا ہمارے ہاں دستور. نمبر 2، بس آخری بات، ہمارے ہاں اسلام میں جتنا بھی بڑا حادثہ ہو جائے سوائے بیوی کے 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں. جی، 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے. اب 3 دن کے بعد جو سوگ کیا جائے گا وہ کس چیز کا سوگ؟ اچھا، آپ کی توجہ ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ سب؟ بس میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں پھر چلتے ہیں، بات لمبی ہو گئی. یہ فرمائیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس دن ہوئی؟ دن معروف یہی ہے کہ دن جمعہ کا تھا. ٹھیک ہے؟ اور تاریخ کیا تھی؟ مہینہ کون سا تھا؟ محرم الحرام. ٹھیک ہے؟ اور وقت کون سا تھا؟ عصر کی نماز کا وقت. بہت توجہ سے بیٹھے. دن جمعے کا تھا، وقت عصر کا تھا، مہینہ پھر دن جمعے کا، وقت عصر کا، اور مہینہ. اب ذرا توجہ سے بیٹھے. سوگ منانا ہے شہادت کا. شہادت کی نسبت ہے وقت کے ساتھ بھی
شہادت کی نسبت ہے دن کے ساتھ بھی، شہادت کی نسبت ہے مہینے کے ساتھ۔ جس وقت میں امام حسین شہید ہوئے وہ 24 گھنٹے کے بعد آ جاتا ہے، جس دن میں شہید ہوئے وہ ہفتے کے بعد آ جاتا ہے، اور جس مہینے میں شہید ہوئے وہ اب جس وقت میں شہید ہوئے سوگ تو اس وقت میں ہونا چاہیے نا، پھر یہ سوگ ہر روز عصر کے وقت ہونا چاہیے، پھر یہ ہر جمعے کو ہونا چاہیے۔ ہر روز آپ نہیں کرتے، اس وقت کو آپ یاد نہیں رکھتے، اس دن کو آپ یاد نہیں رکھتے، اس سال کے بعد جو آئے مہینہ اس کو آپ یاد رکھتے ہیں، ترجیح کی وجہ کیا ہے؟ میرا فلسفہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو ترجیح کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاں کیونکہ سالانہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے، سالانہ سوگ کا، اس لیے ہم آج کوئی سوگ نہیں منا رہے، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہم تجدید عہد کر رہے ہیں، جی تجدید عہد کر رہے ہیں کہ ہر ظالم سے جابر سے ٹکرائیں گے، ہر ظالم سے جابر سے، تجدید عہد کر رہا ہوں، ہر ظالم سے جابر سے ٹکرائیں گے، یہی ہوگا نا کہ مر جائیں گے۔ ہر ظالم سے جابر سے ٹکرائیں گے، یہی ہوگا نا کہ مر جائیں گے، موت تو بہرحال آنی ہے، تخت ہو یا سولی، موت تو بہرحال آنی ہے، تخت ہو یا سولی، ارے ہم دل والے موت سے کیا گھبرائیں گے، ہم دل والے موت سے کیا گھبرائیں گے۔ جہاں باز کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں، میں غرق ہونے کے لیے موجوں سے ٹکراتا ہوں، میں موت سے لڑتا ہوں اور زندگی پاتا ہوں، میں رات کی تاریکیاں میری منزل پہ چھا سکتی نہیں، نور برساتے ہیں ستارے جس سمت جاتا ہوں، میں غلاموں کو دیا کرتا ہوں درس حریت، میرا پیشہ ہے بغاوت اور باغی کہلاتا ہوں، میں عیاں ہوتا ہے مجھ پہ اس وقت راز زندگی، سنت یوسف کو جب زندانوں میں دہراتا ہوں، میں مجھے اپنے فقر پہ کتنا ناز ہے کہ بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہوں میں۔ آخر دعوانا